الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى في مقام آخر: ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله أنيسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج پھر ہم مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے زیر انتظام خانقاہ صدیقیہ نقش بندیہ میں دین کی نسبت سے جمع ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال اپنی رضا کے لیے ہمارا مل بیٹھنا محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے. اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا آنا قبول فرما لیا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہی اسی کو ہوتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی نگاہ ہوتی ہے. جو اللہ کے گھر میں آ جائے تو اسے 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حاضری کو قبول فرما لیا ہے. جسے قبول کرتا ہے اسے ہی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. آج جو کچھ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور ذکر کی حقیقت کہ ذکر کہتے کس کو ہیں. جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کا تعلق ہے تو میں نے آپ کے سامنے جو 1-2 آیتوں کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں. اللہ نے فرمایا
والا ذکر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جس کو نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت اہم چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، توجہ کرو، الا خبردار، بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا چین، دلوں کا قرار، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آ جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا، اس کو غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی مبتلا ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں شعبے میں ملازمت مل جائے گی تو میرے دل کو چین قرار نصیب ہو جائے گا، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے میں اتنی بڑی کوٹھی بنا لوں گا، بنگلہ بنا لوں گا، محل بنا لوں گا تو میرے دل کو چین و قرار مل جائے گا، یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ دنیا میں بڑے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پیسے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ لباس دیکھو تو لباس اعلیٰ، اینک دیکھو تو سوکھ سے زیادہ قیمتی، گاڑی دیکھو تو بڑی عالی شان، محل دیکھو تو بڑا عالی شان، دسترخوان دیکھو تو ایک وقت میں دسترخوان پہ کئی قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پوچھو آپ مطمئن ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یار ساری رات تارے گنتے گنتے گزر جاتی ہے، آنکھ ہی نہیں لگتی۔ تو معلوم ہوا دولت میں سکون نہیں، ثروت میں سکون نہیں، جاہ و مرتبے میں سکون نہیں، رقبے کارخانہ فیکٹریوں میں سکون نہیں، گاؤں تکیوں میں سکون نہیں، محلات میں سکون نہیں۔ جب تک ان چیزوں کی طرف ہم بھاگتے رہیں گے چین قرار نصیب نہیں ہوگا۔ چین قرار اس وقت نصیب ہوگا جب اس نسخے کو استعمال کریں گے جو اللہ نے خود بتلایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، دلوں کا چین قرار، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا غمخوار ہے، میرا ہمدرد ہے۔ غمخوار کس کو کہتے ہیں؟ جو مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں، امتحان کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں کسی کے کام آ جائے اس کو غمخوار کہتے ہیں، اس کو ہمدرد کہتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میرا غمخوار، میں محمد کریم کا دل بہلانے والا، میں محمد کریم کے مصیبت میں کام آنے والا، آزمائش میں کام آنے والا، امتحان میں کام آنے والا، فقر و فاقہ کی حالت میں کام آنے والی چیز اگر کوئی ہے تو ذکر اللہ انیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی میرا غمخوار ہے، اللہ کا ذکر ہی میرا ہمدرد ہے۔ سفر میں ہوں
تو اللہ کا ذکر وہ ساتھی ہے جو سفر کے اندر میرا ساتھ نبھاتے، حضر میں ہوں تو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر میرا وہ غمخوار ہے جو تنہائی میں مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ بظاہر تنہائی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں تنہائی نہیں ہوتی۔ ایسی خلوت پہ ہزاروں جلوتیں قربان، جس خلوت کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نصیب ہو جائے، جس خلوت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے۔ ہمیں تو خلوت ملتی ہے تو ہم اگلے دن کے پروگرام بنانا شروع کر دیتے ہیں، کل یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں ذکر اللہ انیسی، میرے ذکر میں میرا دل لگانے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، جس سے معلوم ہوا اگر تنہائی مل جائے، خلوت مل جائے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز ایسی چین قرار کی نیند آئے گی کہ کسی خواب آور گولی کے اندر بھی وہ سکون نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں آمنہ کے لال نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، شفاء القلوب، بخار کی دوائی آپ کو ڈاکٹر سے ملے گی، ٹی بی ہے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کینسر ہو گیا، شوگر ہو گیا، دل کا مریض ہے، گردوں کا مریض ہے، ہسپتال جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، حکیم کے پاس جانا پڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دل کا مریض ہوں، میرے دل میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کے خیالات دل سے جاتے ہی نہیں، اللہ کی نافرمانی کے خیالات دل سے جاتے ہی نہیں، عبادت میں دل لگتا ہی نہیں، گناہوں کی طرف ہی دل کا میلان رہتا ہے۔ تو آمنہ کے لال نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، دلوں کی شفا تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو دل میں بساؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اپنے دل میں لے آؤ۔ شفاء القلوب، یہ دلوں کی شفا ہے، تمہارے دلوں سے گناہوں کا زنگ اترنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کی نافرمانی ایسے ہی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی جس طرح جلتی آگ میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اتنی آسان ہو جائے گی کہ جس طرح انسان اپنے مطلوب، اپنے مقصود، اپنے محبوب کی طرف خوشی سے جاتا ہے، تم اسی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف بھی آؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرو گے، آمنہ کے لال کی اطاعت بھی کرو گے۔ ذکر اللہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے اور عبادت میں تمہیں حلاوت اور لذت نصیب ہونے لگ جائے گی۔ عبادت میں لذت کسی کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ ذکر کہتے کس کو ہیں؟ ویسے تو کوئی آدمی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آدمی استغفر اللہ پڑھتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آدمی درود پاک پڑھتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ آدمی اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے۔ یہ سارے ذکر ہیں، نماز خود ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھی کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو نماز خود ذکر ہے، حج خود ذکر ہے، کلمہ
پڑھنا یہ ذکر ہے، اللہ اللہ کہنا ذکر ہے، استغفار کرنا یہ ذکر ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ ذکر ہے۔ لیکن ذکر کی اصل کیا ہے؟ ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نصیب ہو جائے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، تو اب نماز کی حقیقت تو ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں بڑی لمبی چوڑی تسبیح ہے اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا دھیان ہی نصیب نہیں ہوا، تو اب یہ ذکر کس کام کا؟ یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگاہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نصیب ہو جائے، اور آدمی کی انگ انگ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ذکر کی حقیقت، کہ آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، رونگٹے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا اللہ مجھے، بولے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، جب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں سمجھتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب تک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہوں، محبوب کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہوں، رب چاہی نہیں اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہوں، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے بدعات کا ارتکاب کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں مانوں یا نہ مانوں، مطلب یہی نکلتا ہے کہ میرے انگ انگ میں یہ بات ابھی بیٹھی نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ورنہ ایک عام بادشاہ کے سامنے، بادشاہ تو کیا، عام کسی آدمی کے سامنے، کسی آدمی کے سامنے، مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے تو الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا، آپ کے سامنے میں الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا، آپ میرے سامنے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ دیکھ رہا ہے۔ میں الٹی سیدھی حرکت کوئی کروں تو میں سمجھوں گا یار مجھے دیکھ رہے ہیں، میری رسوائی ہوگی، مجھے ذلت ملے گی، آر دلائیں گے لوگ۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کی نگاہیں میرے اوپر ہیں، میں آپ کے ڈر سے الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، آپ میرے سامنے الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے۔ ہم تو بندے ہیں اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو اتنا کہ جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو کیا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے؟ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے؟ کیا پھر محبوب کے چہرے کو ہم تبدیل کرتے؟ پیار مجھے آمنہ کے لال سے ہے لیکن چہرہ میرا یہودیوں جیسا ہے، آئیڈیل میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن لباس میرا عیسائیوں جیسا ہے۔ سب سے زیادہ محبت مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن میری خوشی غمی کافروں کے طریقوں کے مطابق ہے۔ تو میں زبان سے چاہے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
زبان سے ضرور کہتا ہوں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن اپنے عمل سے ظاہر یہ کر رہا ہوں نہ مجھے اللہ سے محبت ہے نعوذ باللہ، نہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا، محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میری شکل میرے محبوب جیسی ہوتی، میری شکل میرے محبوب جیسی ہوتی، میری چال چلن میرے محبوب جیسا ہوتا، میری خوشی غمی میرے محبوب جیسی ہوتی، لیکن نہیں ہے۔ تو یہ جو ماہانہ محفل ذکر ہوتی ہے یہ کوئی روایتی پروگرام نہیں ہوتا، یہ اسی بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ میرے دل میں بھی احساس پیدا ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں، آیا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے۔ زندگی تک کا تو میرے بھائیوں پتہ ہے نہیں، اور ویسے جو جلسے ہوتے تھے ایک دین کی بہار ہوتی تھی، چہل پہل ہوتی تھی، ہمارے گناہوں کی شامت کہ اب وہ چیز رہی نہیں، اور ہم دن بدن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجد میں بچوں کو پڑھانا، مدرسے میں قرآن پاک پڑھانا، ہم اس کو ایک فضول مشغلہ سمجھتے ہیں، فضول تعلیم نعوذ باللہ ہم سمجھنے لگ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر ہماری یہی حالت رہی تو ہمیں تو کچھ نہ کچھ اسلام کا پتہ چل گیا، لیکن یہی حالت رہی تو جو ہماری آنے والی نسل ہوگی اس کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اس کو حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اس کو جائز ناجائز کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، اس کو صحیح عقیدہ اور غلط عقیدے کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی نسل کے لیے جو بیج کر جاؤں گا، میری نسل میری اولاد اسی کی فصل کاٹے گی۔ اپنے لیے نہ صحیح، میں اپنی اولاد کے لیے ہی اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤں، دین کی طرف آ جاؤں، دینداروں کے ساتھ تعلق قائم کر لوں تاکہ مجھے دیکھے میری اولاد تو میری شکل دیکھے تو اسے کل اتنا تو پتہ ہو کہ مسلمان کی شکل ایسی ہوتی ہے جس طرح میرے ابے کی شکل تھی، میرے ابے کی شکل تھی، ایسے مسلمان کی شکل ہوتی ہے۔ اور اگر میری شکل ہی انگریز کی شکل والی بن گئی، میں نے بھی اپنی شکل آمنہ کے لال جیسی نہیں بنائی، صحابہ اکرام جیسی نہیں بنائی، جب میں مروں گا جو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جب میری شکل دیکھیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ انسان کی یہی شکل ہوتی ہے، مسلمان کی یہی شکل ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں تاکہ مجھے دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر ہماری اولادوں میں دین آ جائے، اور پھر جب وہ دیندار بن جائیں گی انشاءاللہ العزیز آگے جو نسل چلے گی پھر وہ دیندار ہی چلے گی۔ اور اگر آج سلسلہ یہیں رک گیا تو میرے بھائیوں قبر کی منزل بہت مشکل ہے۔ تو ذکر کا خلاصہ کیا ہے، ذکر کا نچوڑ کیا ہے کہ آدمی گناہوں کی زندگی چھوڑ کر عبادت والی زندگی شروع کر دے، نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر فرما برداری والی زندگی شروع کر دے، رسم و رواج والی زندگی چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی شروع کر دے۔ یہ ذکر کی حقیقت ہے، یہ ذکر کا خلاصہ ہے، یہ ذکر کا نتیجہ ہے۔ اور اصل لذت اللہ نے رکھی ہی عبادت کے اندر ہے، گناہ میں لذت ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ آخر گناہ کرتے ہیں تو لذت ملتی ہے تو گناہ کرتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی کہہ لو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ انسان گزرے، اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں، وقت کے مجدد، حکیم الامت، امت کے حکیم۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے میں جو لذت انسان کو حاصل ہوتی ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح کسی انسان کو خارش ہو جائے۔ جو اس انسان کو خارش ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ
خارج کرتا ہے، کھجلاتا ہے، تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب کھجلانا بند کرتا ہے تو جہاں کھجلاتا رہا اب وہاں جلن محسوس ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے خارش ہو اور پھر میں کھجلاؤں تاکہ مجھے سکون ملے، وقتی لذت ملے۔ صحت پر بیماری کو کوئی ترجیح نہیں دیتا کہ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کھجلاتا ہے تو وقتی طور پہ لذت ملتی ہے، تو میں کہوں یا اللہ مجھے خارش ہی ہو جائے، میں کھجلاتا رہوں تاکہ لذت ملتی رہے۔ نہیں، وہ لذت وقتی ہے، لیکن جب وقت گزر جائے گا تو اس کے بعد جو جلن ہوگی، جو تکلیف ہوگی، پھر وہ تکلیف جو ہے نا برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ اسی طرح آدمی گناہ کرتا ہے، وقتی طور پہ سمجھتا ہے لذت نصیب ہو رہی ہے، لیکن وہ تو بعد میں پتہ لگتا ہے نا۔ انسان کا اگر ضمیر زندہ ہو تو جب انسان کو ندامت ہوتی ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے، خدا کا بندہ ہو کر، کوئی آمنہ کے لال کا امتی ہو کر، امتی ایسے ہوتے بشرطے کہ ضمیر زندہ ہو تو پھر تکلیف بعد میں محسوس ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں نہیں ہوگی تو پھر یہاں تو گناہ کیا، گویا خارج تھی، کھجلا لیا، لیکن جب اس کی جلن قبر کے اندر محسوس ہوگی اور جہنم کے اندر محسوس ہوگی، میرے بھائیوں وہ ایسی جلن ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یا گناہ کی لذت کی مثال حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سانپ کے کاٹنے کی ہے۔ سانپ کسی انسان کو ڈنگ مار لے، ڈس لے، اللہ نہ کرے، تو اب اس انسان کو کڑوی چیز بھی کھلاؤ تو میٹھی لگتی ہے۔ یہ نشان نہیں ہوتی اس بات کی، شک پڑ جائے نا کہ پتہ نہیں اسے سانپ تو نہیں لڑ گیا، ڈنگ نہیں مارا، تو کہتے ہیں نیم کے پتے کھاؤ، فلاں چیز کھاؤ، پھر دیکھو میٹھی لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے۔ اگر کڑوی لگے تو کہتے ہیں سانپ نے نہیں ڈسا، اگر کڑوی چیز میٹھی لگے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں سانپ نے ڈسا ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اب کوئی آدمی کہے کہ میں یار میٹھا کھاؤں تو وہ بھی میٹھا لگے، میں کڑوی چیز کھاؤں تو وہ بھی مجھے میٹھی لگے، تو کیوں نہ ہو میں اپنے آپ کو سانپ سے ڈنگی مروا لوں، ڈنگی مروا لوں تاکہ کوئی چیز کڑوی مجھے لگے ہی نہ، ہر چیز مجھے میٹھی لگے۔ کوئی بھی کڑوی چیز کو میٹھا بنا کے کھانے کے لیے سانپ سے ڈنگ نہیں مرواتا۔ اسی طریقہ پر گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تجھے کڑوی چیز میٹھی لگ رہی ہے، لیکن کیوں لگ رہی ہے؟ سمجھ کہ تجھے جہنم کے سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے، جہنم کے سانپ نے ڈس لیا ہے، ڈنگ مار لیا ہے۔ یہ تیرے لیے کوئی بہتر بات نہیں ہے، اس کا علاج پھر دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا علاج پھر جہنم کے اندر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ گناہ میں کوئی لذت ہے، گناہ میں لذت ہے ہی نہیں۔ گناہ ہماری لذت کو جو لذت سمجھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سانپ لڑ گیا تو کڑوی چیز کو میٹھا سمجھتا ہے، یا جس طرح کسی کو خارش ہو گئی وہ کھجلانے میں سکون محسوس کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ تو جب انسان کو عبادت نصیب ہو جاتی ہے اور پھر عبادت میں لذت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان پر اپنے رحمت کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور جس انسان پر اللہ کی رحمت ہو جائے پھر اس انسان کی عظمت کا کوئی آدمی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ اور جب انسان کا قرب اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر انسان کو تکلیف ہی نہیں لگتی،
تکلیف ہی نہیں لگتی۔ یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے دانا حکیم، لوگوں کی نبض پہ انگلی، فرماتے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں لگتی۔ کیوں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، کیا ہوگا تکلیف سے؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، موت آ جائے گی، مر جاؤں گا، اور میرا اللہ اگر مجھ سے راضی ہے تو کل کی بجائے آج موت آ جائے تو اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ عارضی تکلیف سے عقل مند لوگ پریشان نہیں ہوا کرتے۔ پھر وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فرماتے ایک آدمی ٹرین پہ سفر کر رہا ہے اور ٹرین میں رش ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو لوگ دروازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ مسافر لیٹرینوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب لیٹرین میں کھڑا ہونا یا لیٹرین میں بیٹھنا کوئی خوشی سے تو نہیں بیٹھتا، خوشی سے تو لیٹرین میں وقت نہیں گزارتا۔ اب جو ریل کے دروازوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، خوشی کے ساتھ کون لٹکتا ہے؟ اب راستے میں کہیں ٹرین رکی، مسافر خانہ آیا، چارپائی ہے نہیں، ہے تو ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ بڑا مالدار آدمی ہے لیکن اسی ٹوٹی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، مرغن غذائیں کھانے والا ہے لیکن کھانا مرضی کا نہیں مل رہا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کھا رہا ہے، دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، لیٹرین میں گھسا ہوا ہے، ٹوٹی چارپائی یا چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے، طبیعت کے خلاف کھانا خوشی سے کھا رہا ہے۔ کیوں کھا رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سفر عارضی ہے، یہ سفر عارضی ہے، کچھ دیر کے لیے مجھے لٹکنا پڑے گا، کچھ دیر کے لیے لیٹرین میں گھسنا پڑے گا، کچھ دیر کے لیے کوئی 1-2 وقت کا کھانا مجھے طبیعت کے خلاف کھانا پڑے گا، لیکن جب اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں گا، جب اپنے گھر میں پہنچ جاؤں گا تو پھر سواری بھی میری مرضی کی، سفر میری مرضی کا، رہائش میری مرضی کی، کھانا میری مرضی کا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، پھر دنیا میں کوئی تکلیف آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، واہ اللہ نہیں کیا کرتے، چیخ و پکار نہیں کیا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کیا کرتے، وہ مصیبت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی چند دن کا سفر ہے، اور عارضی سفر میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ جب دنیا کی زندگی کا عارضی سفر ختم ہوگا، اپنے ٹھکانے جنت میں پہنچ جاؤں گا، سواری میری مرضی کی، سفر میری مرضی کا، کھانا پینا میری مرضی کا، لباس میری مرضی کا، محل میری مرضی کا، اس لیے یہ دنیا کی تکلیف مجھے خوش ہو کر برداشت کر لینی چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب جس آدمی کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، بات وہیں کڑی ہے کہ ذکر اللہ کی حقیقت، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، دھیان نصیب ہوا، عبادت نصیب ہوئی، عبادت نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد عبادت کی لذت نصیب ہوئی، عبادت میں راحت نصیب ہوئی، قرب خدا مل گیا، تو اب جب دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، تو وہ سمجھتا ہے یار میرے سر میں درد ہے، پاؤں تو میرے ٹھیک ہی ہیں، ہاتھ تو میرے ٹھیک ہی ہیں، دل تو میرا ٹھیک ہی کام کر رہا ہے، درد ہے مگر دماغ تو ٹھیک ہی کام کر رہے، آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، کان ناک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اگر ایک چیز کو تکلیف ہو گئی تو جس نے اتنا راحتیں عطا فرمائی ہیں، اگر اس نے تھوڑی سی تکلیف ہی دے دی ہے تو مجھے اس پر خوش ہونا چاہیے کہ میں اس کی یاد کے اندر ہوں، اس کی یاد کے اندر ہوں۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کوئی مرید ان کے پاس ایک آئینہ لے کے آیا ہدیے کے طور پہ، جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے وہ آئینہ
اپنے خادم کو دے دیا، فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ، اور جب میں مانگا کروں میرے سامنے لا کے رکھ دیا کر۔ کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ خادم آئینہ لا رہا تھا، ہاتھ کو جھٹکا لگا، آئینہ نیچے گرا تو ٹوٹ گیا، آئینہ ٹوٹ گیا۔ اب خادم کی زبان پر آیا، از قضا آئینہ چینی شکست، خدا کی مرضی چین کا آئینہ ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، خادم نے کہا حضرت شیشہ ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نی شکست، فرمایا بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا کہ جس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا میں تو بڑا ہی خوبصورت ہوں، وہ چیز ہی نہیں رہی تو فخر بھی نہیں رہے گا، دل کے اندر بڑائی بھی نہیں آئے گی، دل کے اندر کبر بھی نہیں آئے گا، دل کے اندر عجب بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ والے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے کو کسی نے لا کے قیمتی موتی دیا، قیمتی موتی، اللہ والے کو جب قیمتی موتی ملا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دن گزرے، خادم نے آ کہا حضرت وہ موتی تو گم ہو گیا، آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ۔ اب مریدوں نے پوچھ لیا حضرت جب موتی آیا تھا تب بھی الحمدللہ اور جب گم ہوا تو تب بھی الحمدللہ، حکمت؟ فرمایا میں نے موتی کے آنے جانے پہ الحمدللہ نہیں کہا۔ حضرت کس وجہ سے؟ فرمایا جب موتی ملا تھا اور بڑا قیمتی تھا، لاکھوں میں قیمت تھی اس کی، جب میرے سامنے آیا تو میں نے اپنے دل پہ نظر کی، دل کو ٹٹولا کہ میری جو محبت میرے رب کے ساتھ ہے یا شاہ عرب کے ساتھ ہے، لاکھوں کا قیمتی موتی مل گیا، کہیں اس محبت میں کمی تو نہیں آ گئی کہ محبت ادھر منتقل ہو گئی؟ جب میں نے اپنے دل پہ نظر کی تو میرے دل میں مکھی کے پر کے برابر بھی موتی سے محبت نہ تھی، رب اور رب کے رسول کی محبت میں بال برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے اپنی محبت میں فرق نہیں آنے دیا، اپنے محبوب کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ اور جب وہ موتی گم ہوا تو پھر میں نے دل پہ نظر کی، موتی کے جانے کی وجہ سے دل میں کوئی ایسا صدمہ تو نہیں پیدا ہوا کہ رب کی یاد سے مجھے غفلت مل جائے۔ تو میں نے پھر نظر کی تو پھر بھی دل کو مطمئن پایا، پھر بھی دل کو مطمئن پایا، تو میں نے پھر کہا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ کہنے کا اصل مقام کیا ہے؟ نعمت ملے تب بھی الحمدللہ، نعمت چھن جائے تب بھی الحمدللہ۔ بہت بڑے بزرگ گزرے، خانپور کٹورہ کے ساتھ دین پور شریف، وہاں قبرستان ہے اور وہاں بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین کی قبریں ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کہہ لو رحمت اللہ، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب دنیا سے چلے گئے، قبر میں دفن کیا گیا تو کئی دن تک آپ کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ خود ملاتے ہیں خوشبو اور پھر کہتے ہیں جنت کی خوشبو ہے، تو مٹی قبر کی لے کر لیبارٹری میں چیک کروائی گئی، رزلٹ یہ آیا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، جنت کی خوشبو ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اور اللہ نے انہیں کشف کی دولت عطا فرمائی تھی۔ کشف کی دولت، کشف کس کو کہتے ہیں؟ کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی یہ پردہ ہٹا کر اپنے پیارے کو وہ چیز دکھلا دیتے ہیں جو عام آدمی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔
اس کو کشف کہتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، 24 گھنٹے نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے انہیں کشف کی دولت عطا فرمائی تھی۔ میں دور نہ چلا جاؤں، ایک دن کھانا جو آیا، مریدوں کے پاس گئے ہوئے تھے تو وہاں شہرت یہ تھی کہ حضرت کو کشف ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ تو روٹیاں جو پکائیں تو ایک روٹی جو تھی، جو پیسہ رشوت سے آیا تھا، اس کا آٹا خرید کر روٹی پکا دی گئی، اور پھر جب روٹی حضرت کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے دیکھا اور جو حلال کے پیسے کی روٹیاں تھیں وہ الگ کر دیں، اور فرمایا یہ لگتا ہے حرام کے پیسے کا آٹا لایا ہوا ہے، یہ ہم نہیں کھاتے۔ یعنی یہ کشف کی دولت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو نصیب فرماتے ہیں، اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو وہ جو قبرستان کی بات کر رہا ہوں نا، وہاں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ کیوں؟ کہ وہاں ان کے پیر بھی دفن تھے، خواجہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ۔ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں مراقبہ کیا، اور جب مراقبے سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آج بھی موجود ہے خانپور کے ساتھ دین پور شریف، مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سراج احمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر، مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات جو ہے نا، وہیں ایک ہی جگہ ہے، وہیں سارے حضرات جو ہے نا، اور بھی بہت سے بزرگان دین، ان کی قبریں وہاں ہیں۔ تو یہ جو خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے شیخ تھے حافظ محمد صدیق برچونڈی رحمۃ اللہ علیہ، سندھ کے علاقے میں۔ یہ گردوں کے مریض تھے، گردوں کا درد پڑتا تھا بہت زیادہ۔ اب شریعت تو کہتی ہے تکلیف ہو گئی اپنا علاج کراؤ، علاج کروانا سنت ہے، علاج کروانا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب کسی کو قرب خداوندی نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی دی ہوئی تکلیف بھی نعمت لگنے لگتی ہے، نعمت لگنے لگتی ہے۔ گردوں میں جب درد پڑتا تو جو تکلیف کو دیکھتے ان کا کلیجہ بھی منہ کو آتا تھا، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک کمرہ تھا، آپ کہتے اندر ریت بچھا دیا جائے، اس پہ پانی پہ چھڑک دیا جائے، دروازہ بند کر لیتے، درد کی اتنی بے چینی ہوتی کہ وہاں لیٹ رہے ہوتے، اور زبان پہ کیا جاری ہوتا، زبان سے کہہ رہے ہوتے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، یار کی عنایتیں تو ہر وقت رہتی ہیں، مہربانیاں تو ہر وقت رہتی ہیں، عنایتیں، مہربانیاں، فضل تو ہر وقت رہتا ہے، تکلیف کبھی کبھی آتی ہے۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، لطف ہر وقت، قہر یعنی تکلیف کبھی کبھی، پھر این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، لطف و عنایت ہو تب بھی واہ واہ، اللہ کی طرف سے تکلیف آ جائے تب بھی واہ واہ۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت تکلیف تھی، بیمار تھے، سارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آپ کہکا لگا کر ہنسنے لگے، کیفیت طاری تھی، وجد کی کیفیت، ہنسنے لگے، کچھ دیر ہنستے رہے، پھر بس
کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو مریدین نے پوچھا معتقدین نے، حضرت آپ اتنی تکلیف میں ہنس کیوں رہے تھے کہکا لگا کر؟ فرمایا ہنسی آ گئی، تکلیف اتنی ہے، اتنا تو میں خدا کو یاد ہوں، خدا نے مجھے اتنا تو یاد رکھا ہوا ہے، تو میں نے اپنی تکلیف دے کر یہ خیال آ گیا کہ میں اپنے رب کے دھیان میں ہوں، اپنے رب کے ذکر میں ہوں، میرا رب مجھے بھولا نہیں ہے، تو مجھے ہنسی آ گئی۔ حضرت لقمان حکیم، جن کے متعلق اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور کچھ کی رائے یہ کہ حکیم نبی نہیں تھے لیکن دیندار تھے، بہت نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے، آدمی تھے، یہ غلام تھے، غلام۔ تو ایک دن بادشاہ نے امتحان لینے کے لیے پھل منگوایا جو بہت ہی کڑوا تھا۔ باقی جو تھے نا وزیر مشیر یا باقی سرکاری درباری، وہ سارے جلتے تھے حضرت لقمان سے۔ تو بادشاہ نے اس کی عظمت بتانے کے لیے کڑوے سے کڑوا پھل منگوایا۔ جب پھل آ گیا تو آپ نے کاٹ کر ایک ایک آدمی کو دینا شروع کیا، ایک ڈلی ایک ڈلی ایک ڈلی ایک ڈلی، جو بھی کھاتا تھو تھو کرتا، کڑوا اتنا کون کھائے؟ لقمان حکیم کو دیا، آپ نے بسم اللہ پڑھا اور کھا گئے۔ بادشاہ خود چیک کرنے لگا کہ اسے کڑوا نہیں لگا۔ بادشاہ ویسے ہی نازک لوگ ہوتے ہیں، زبان پہ جو رکھا تو زبان پہ چھالا پڑ گیا، اتنا کڑوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا لقمان تجھے کڑوا نہیں لگا؟ حضرت لقمان کہنے لگے حضرت کڑوی چیز کڑوی ہر کسی کو لگتی ہے، مجھے بھی کڑوا لگا ہے، اور باقیوں نے پھینک دیا تو کھا گیا۔ تو کہنے لگا روزانہ جناب کے ہاتھوں میٹھی چیزیں نصیب ہوتی ہیں، نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، جب میں نے کڑوا پھل آپ کے ہاتھ سے لیا، کڑوا تو مجھے بھی لگا، دل میں آیا پھینک دوں، پھر خیال آیا جس ہاتھ سے روزانہ میٹھی چیزیں کھاتا ہے اگر ایک دن کڑوی چیز ہی مل گئی تو کیا ہوا؟ لطف سجن دم بدم تارے سجن گاہ گا، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو جو خدا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اتنی نعمتیں دیتا ہے، گننا چاہو تو گن نہ سکو، اگر کبھی کوئی تکلیف بھی دے دے تو اس پر بھی الحمدللہ کہہ لینا چاہیے۔ یہ تکلیف تو لکھی تھی، آنی تھی، الحمدللہ کیوں کہیں کہ جو وقت میری تکلیف کا لکھا تھا وہ وقت گزر گیا، اب میں الحمدللہ کہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک دن خچر سے گر پڑے، خچر پہ سفر کر رہے تھے، گر پڑے، چوٹ لگی، تو فرمایا الحمدللہ۔ ساتھیوں نے کہا حضرت خچر سے گرے ہو، چوٹ لگی ہے، اس پر بھی الحمدللہ۔ فرمایا یہ میری تکلیف کا وقت لکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں کہ فلاں دن فلاں وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ابو سعید خدری خچر سے گرے گا، تو میں نے الحمدللہ کہا کہ میری تکلیف والا وقت گزر گیا، تکلیف والا وقت گزر گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے بخار ہو جائے ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہہ لیا کرو، سر میں درد ہو جب درد ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہہ لیا کرو، تکلیف کا ٹائم گزر گیا۔ کوئی مشکل پیش آئے الحمدللہ کہہ لیا کرو کہ میری اس مشکل کا وقت جو تھا وہ گزر گیا، اب میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ لطف سجن دم بدم تارے سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ۔ ایک آدمی تھا دمشق میں، نام اس کا تھا عبدویہ، عبدویہ، جنگل کا سفر کر رہا ہے
اور دیکھا ایک آدمی ہے، اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، بوریوں کا لباس پہنا ہوا۔ تو اس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اس نے کہا جوتا تیرے پاؤں میں نہیں، کپڑے تیرے پاس نہیں، اور اس حالت میں بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ تو وہ مسافر کہنے لگا یہ تھوڑی نعمت ہے کہ اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دے دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، سونگھنے کے لیے ناک دے دی، سوچنے کے لیے دماغ دے دیا۔ یہ کم ہے کہ مردود دنیا سے اللہ نے مجھے دور کر دیا اور زبان کو اللہ نے اپنی یاد کی ذکر کی توفیق دے دی۔ اس پر میں الحمدللہ کیوں نہ کہوں؟ تو عبدویہ دنیا دار آدمی تھا، دل پہ چوٹ لگی، جب چوٹ لگی تو پھر اس نے دنیا والی زندگی چھوڑی، رب کے دربار میں آیا، توبہ کی، حتیٰ کہ وقت آیا کہ اللہ نے ولایت کا تاج اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ اسی طریقہ پر ایک آدمی کسی کا غلام تھا اور اس علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ تو اب کسی نے پوچھ لیا کیا حال ہے؟ کہتے الحمدللہ۔ اب تو کوئی پوچھے کیا حال ہے تو جواب ہی ملتا مر گئے ہیں یار، مر گئے ہیں، یہ بجلی دے بل ہی نہیں پورے ہوندے۔ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محبوب نے فرمایا بادشاہوں کو برا بھلا مت کہا کرو، اپنے اعمال پہ نگاہ رکھا کرو، اپنے اعمال پہ نظر رکھا کرو۔ جب تمہارے اعمال خراب ہو جائیں گے تو اللہ تمہارے اوپر ایسے حاکم مسلط کرے گا جو تمہارے اوپر ترس نہیں کھائیں گے، ترس نہیں کھائیں گے، ہر فیصلہ ان کا تمہارے خلاف ہوگا۔ اگر اس کو بدلنا چاہتے ہو اپنے اعمال کو بدلو، جب تم اپنے اعمال بدل لو گے، اپنی زندگی بدل لو گے، اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے گا کہ جو کہتے تھے ایک دجلہ کے کنارے پہ کتیا کا بچہ بھی بھوک پیاس سے مر گیا، قیامت کے دن پوچھ عمر بن خطاب سے ہوگی کیونکہ حکمران میں ہوں۔ امت کے اعمال اچھے تھے تو حکمران صدیق اکبر جیسے تھے، فاروق اعظم جیسے تھے، عثمان بن عفان جیسے تھے، حضرت علی المرتضیٰ جیسے تھے۔ آج ہمارے اعمال جیسے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ کہنے لگا الحمدللہ، وہ کہنے لگا کہا تو ہے کھانے پینے کے لیے ملتا کچھ نہیں اور تو کہہ رہے الحمدللہ۔ کہنے لگا جس آدمی کا میں غلام ہوں نا، فلاں جو بستی ہے اس بستی کی ساری زمین اسی کی ہے۔ کہا ضرور ہے لیکن اس کی زمین ہے، کچھ نہ کچھ پیداوار آ جاتی ہے۔ جب میں اس کا غلام ہوں، میرا کھانا بھی اس کے ذمے، میرا پانی بھی اس کے ذمہ، میرا لباس بھی اس کے ذمے، میری رہائش بھی اس کے ذمے، مجھے تو کچھ کرنا نہیں پڑتا، میرے مالک کے ذمے سب کچھ میرا ہے۔ جب قحط کے زمانے میں بھی میرا مالک مجھے کھلا پلا رہا ہے تو پھر میں نے الحمدللہ ہی کہنا ہے، میں کیوں نہ شکری کروں۔ اس آدمی کے دل پہ چوٹ لگی کہ اس کا مالک جو اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اسے کوئی فکر نہیں۔ میرا مالک تو وہ ہے جو زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، مشرق مغرب کا مالک ہے، شمال و جنوب کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ مجھے وہ نہیں کھلائے گا، مجھے نہیں وہ پلائے گا۔ دنیا داری چھوڑی، توبہ کی۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، جب آدمی توبہ کر لیتے اگر بات شروع چلتی رہے تو رات ہی گزر سکتی ہے، لیکن میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ہر مہینے یہ محفل ہونی ہوتی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ہر مہینے ذوق شوق سے تشریف لایا کریں گے تشریف ضرور ہے، گناہ گار ضرور ہیں، سیاہ کار ضرور ہیں، لیکن وہ تو غفور ہے، وہ تو مہربان ہے۔ انشاءاللہ العزیز فتن و فساد کا دور ہے، ہم تھوڑا سا بہانہ بھی بنا لیں گے، اللہ کی ذات ہمیں نواز دے گی، بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اس لیے ضرور تشریف لایا کریں، ساتھیوں کو بھی ضرور لایا کریں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، بس میں ختم کرتا ہوں۔
افلاطون نے ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سوال کیا، کہنے لگا اگر یہ سارا آسمان کمان بن جائے اور زمین جو ہے یہ تیر بن جائے اور نشانہ لگانے والا خود اللہ تعالیٰ ہو تو اب بچنے کی کوئی صورت ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ آسمان کمان بن گیا، زمین تیر بن گئی اور رب نے یہ کمان تیر پکڑ لیا، نشانہ رب کا، کوئی بچ سکتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا ہاں بچ سکتا ہے۔ کہنے لگا کون بچ سکتا ہے؟ فرمایا جو تیر چلانے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ جو ساتھ کھڑا ہے تیر چلانے والے کے، اب تیر وہ اس پر تو نہیں چلائے گا، تیر تو دور والے پہ چلایا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ، عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ جس طرح تیر چلانے والا جو اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جب تم اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز قبر کے عذاب سے تم بھی بچ جاؤ گے۔ بادشاہ عالمگیر گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہہ لو بہت نیک آدمی تھے۔ ان کی ریاست کا ایک راجہ تھا ہندو، اب وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا تھا چھوٹا سا، آخری بات کر رہا ہوں، اس کا بیٹا چھوٹا سا تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کے باپ کا سارا وقت میرے ساتھ گزرا ہے تو اب اسے کوئی عہدہ دوں، اس کے باپ کی جگہ اسے راجہ بنا دوں، لیکن عمر اس کی ہے نہیں، تو کیا کروں؟ آخر دل میں خیال آیا امتحان لے لیتا ہوں، اس کا آزمائش کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں اس کا دماغ کام کرتا ہے کتنا نہیں کرتا۔ تو بادشاہ ایک تالاب کے کنارے کھڑا تھا، بچے کو بلایا، توجہ میری طرف رکھیں گے، بچے کو بلایا اور بچے کے دونوں بازو پکڑ لیے اور تالاب میں اسے ڈالنے لگا، پکڑا ہوا ہاتھ سے، اور کہنے لگا بیٹے تجھے گرا دوں تالاب کے اندر، گرا دوں تالاب میں؟ بچہ فوراً بولا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، جس کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہوں اس کو ڈوبنے کا خطرہ کیا ہے؟ جس کے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہوں اس کو ڈوبنے کا خطرہ کیا ہے؟ اے بادشاہ عالمگیر کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ آئیں تو بچہ تو سمجھتا ہے بادشاہ جس کے ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گئے اس کو ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں، اگر تیرے میرے ہاتھ ہم دے دیں رب کے ہاتھ میں، شاہ عرب کے ہاتھ میں، ڈوبنے کا خطرہ کیا میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، عبادت میں حلاوت اور راحت کی دولت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔